اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ ڈھونڈو، یعنی وسیلہ تلاش کرو۔ جن اعمال کے ذریعہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ عقائد اہل سنت کے نزدیک انبیاء، اولیاء، بزرگان دین کا وسیلہ لگانا درست ہے، مگر آئیے پہلے آپ باطل عقائد کے لوگوں کا نظریہ دیکھ لیں۔ عقائد دیوبندی و وہابیت نے یہ گڑھا ہے، بلکہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 8 پر اور صفحہ نمبر 38 پر الگ الگ الفاظ میں جو لکھا ہے بس اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بتا کے ان کی سوچ بتا دے رہا۔ وہ کہتے ہیں، ان کے مولوی تقویت الایمان کے مصنف، کہ انبیاء، اولیاء، بزرگوں کو وسیلہ بنانے والا ایسے ہی مشرک ہے۔ کیا کہا؟ ایسے ہی مشرک ہے جیسے کہ ابو جہل مشرک ہے۔ ان لوگوں نے لکھا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانے والا ابو جہل کی طرح مشرک ہے، اور آگے انہوں نے صفحہ نمبر 38 پر لکھا کہ اللہ صاحب کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لمبی گفتگو نہ کر کے اتنا کہنا چاہتا، یہ اتنے ان پڑھ الفاظ کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے کرتے کہ اللہ رب العزت کو اللہ صاحب کہا ہے، یعنی اللہ صاحب کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ بتانا چاہتے کہ عقائد اہل سنت کے لوگ جو انبیاء کو، اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں یہ گویا کی مشرک ہیں۔ مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہم عقائد اہل سنت کے لوگ قطعی مشرک نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو دلیل دے کر کے ہمیں مشرک کہتے ہیں ان کی دلیل وہ معبودان باطلہ کے متعلق ہے، یعنی غیروں نے جن کو معبود بنایا، بتوں کو معبود بنایا، ان کو وسیلہ بنانے والا مشرک ہے۔ ہم انبیاء اولیاء کو وسیلہ بناتے۔ آؤ دیکھیں، جن لوگوں نے ہمیں مشرک قرار دیا ان کے پاس قرآن سے صراحت کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے کہ ہاں انبیاء کو، اولیاء کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ مگر آؤ میں آپ کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل سے بتاتا کہ وسیلہ بنانا انبیاء اولیاء کو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن اور احادیث اور صحابہ کے اقوال سے سنت ثابت ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، وسیلے کا ثبوت قرآن مقدسہ نے ہمیں دیا، اور قید بھی لگاتے ہوئے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہیں سے پتا چل گیا انبیاء، اولیاء اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے عبادتوں کو وسیلہ وہی بنائیں گے جو مومن ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نے مومنوں سے خطاب کیا۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ سے ڈرنے والے کی بات بتائی گئی، یعنی عبادتیں کرو، حرام سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ گویا قرآن نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، وسیلہ پہلے پیغمبروں کی امتیں بھی تلاشتی تھی۔ یہودی جو ہے، یہودی یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے
کافروں کے مقابل میں فتح پانے کے لیے وسیلہ لگایا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے یہ دعا کرتے تھے، اور قرآن نے اس کی نشاندہی کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی جب کفار سے جنگ لڑتے تھے، جو یہودی مسلمان تھے، تو وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ لگا کر کے فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب حضور ان کے درمیان آ گئے تو یہ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے حضور کا انکار کر دیا۔ تو ان لوگوں نے جب حضور کا انکار کیا تو قرآن نے کہا اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہودی حضور علیہ السلام کا وسیلہ لگاتے تھے تو کہتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بنبیک الامکی، اے اللہ ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما اس نبی کے صدقے جو کسی مخلوق سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پتا چلا حضور کے آنے سے پہلے جب یہودی جو مسلمان یہودی تھے وہ کفار سے جب جنگ لڑتے تھے تو فتح کے لیے حضور کا وسیلہ لگاتے تھے۔ میرے عزیز، یہ ان مومن یہودیوں کے معاملے میں ہے کہ جو حضور کا وسیلہ لگاتے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور کا وسیلہ مومن یہودیوں نے حضور کے آنے سے پہلے کفار کے مقابل میں لڑنے کے وقت لگایا، مگر بعد میں حضور کا انکار کر دیا جب حضور ان کے درمیان آئے۔ یہ لمبی گفتگو ہوگی، بس اتنا بتانا چاہتا، وسیلے کا ثبوت قرآن مقدسہ سے ہے، اور دو جگہ میں نے پڑھ دیا۔ آؤ تیسری آیت کریمہ دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا گیا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور حضور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے متعلق کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ سنتا ہے، خواہ انسان مسجد میں ہو یا جہاں سے بھی اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تو اس کی مدد کرنے کو تیار ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ مگر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور وہ نہایت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پتا چلا جب اللہ ہر جگہ توبہ قبول کر سکتا ہے تو حضور کے در پہ کیوں بھیجا؟ تو یہاں سے عقائد اہل سنت ثابت ہو گیا۔ لوگوں، اصل میں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ سے تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے جب تم دعا کرو گے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، مگر حضور کی بارگاہ میں اس لیے بھیجا جا رہا تاکہ تمہیں پتا چلے حضور کا وسیلہ لگانا یہ مومنین کا کام ہے، اور مومنین حضور کا وسیلہ لگا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ آؤ دیکھو، یہ قرآن سے میں نے ثابت کیا، تینوں آیتوں سے وسیلے کا ثبوت ہے، اور مخالفین کے پاس آیت انبیاء کے متعلق، اولیاء کے متعلق صراحت سے کوئی آیت موجود نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ ہاں انبیاء سے وسیلہ لگانا شرک ہے۔ وہ تو وہ آیتیں دلیل میں پیش کرتے جو بتوں کے لیے استعمال ہوا، ان آیتوں کو پڑھ کر کے یہ دھوکہ دیتے اور اہل السنہ کو مشرک قرار دیتے۔ مگر آؤ، حضور نے خود اپنا وسیلہ اور اپنے سے پہلے انبیاء کا وسیلہ لگا کر کے ہمیں تعلیم دیا۔ حلیت الاولیاء کے جلد نمبر 3 میں یہ بات موجود ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام قبرستان گئے اور آپ نے قبر کو کھنا، اور قبر آپ کے ساتھ اصحاب بھی شامل تھے، اور قبر جب تیار ہو گئی آپ نے قبر کی مٹی کو باہر نکال دیا اور پھر قبر میں آپ لیٹ گئے، اور اس کے بعد قبر میں کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حمد کی، فرمایا مولا تو زندگی دینے والا ہے اور تو ہی موت دینے والا ہے، اور مولا تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تیری ذات کو موت نہ آئے گی۔ اب حضور نے علی کی ماں کو اپنی طرف بھی نسبت کر کے فرمایا مولا میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ اور آگے حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور مولا تو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، مولا تو رحم نازل فرما دے میرے صدقے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے۔ کس نے وسیلہ لگایا؟ حضور نے، اور خود اپنے لیے کہا مجھ محمد کے صدقے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان پر منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے کا معاملہ آسان کر دے، اور ان پر رحمت نازل فرما دے۔ میرے عزیز کہاں ہیں وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا وسیلہ لگایا۔ وہ کیا؟ حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جب خطا سے ملوث ہوئے، خطائے اجتہادی سے ملوث ہوئے، حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے خطا پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے دعا کیا، مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا، مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے، میری خطا کو معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام سے رب نے پوچھا کیف عرفتا، تو نے کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا جب تو نے میری تخلیق کی اور مجھ میں روح ڈالا، مولا میں نے جب پہلی بار آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے حضور کا نام محمد الرسول اللہ دیکھا، اور جب میں نے اس نام کو دیکھا تو مجھے آج یاد آیا کہ وہ نام جو تیرے نام کے ساتھ ہے یقیناً بہت ہی عظیم نام ہے جس کو تو اپنے ساتھ رکھا، اسی سے میں نے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ بیان کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام نے جب حضور کے وسیلے سے دعا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا یہ حدیثیں اور جو حدیثیں میں نے پڑھا ان حدیثوں کو کوئی ضعیف کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ حدیثیں صحیح ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہو وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ اب بارش ہو نہیں رہی ہے، یہاں بڑی دشواریاں ہیں، مدینہ کے اندر قحط پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ دشواریاں بہت ہو گئی ہیں، ہم پر راستے تنگ ہو گئے ہیں، آقا بارش کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور نے دعا کیا مولا بارش نازل کر دے۔ جمعہ سے جمعہ تک 1 ہفتے کی بارش مدینہ میں ہونے لگی اور خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہو گئی کہ اس بارش سے پھر بعض صحابہ کے مکانات گرنے لگے، پھر وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے، اب آپ دعا کر دیں کہ بارش یہاں سے ہٹ جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا مولا اب بارش کو شہر مدینہ سے، مدینۃ الرسول سے نکال کر کے پہاڑ اور دور کی وادیوں میں نازل کر دے، اور مدینہ کے شہر واسیوں کی وادیوں سے بارش
بارش کو دور کر دے۔ تو بیان کیا جاتا ہے بارش ایسے ہی پھٹ گئی جیسے کہ آسمان پھٹ جاتا ہے، اور بارش کے بادل کا ٹکڑا پھر پہاڑوں پر اور ان وادیوں میں جہاں انسان نہیں رہتے تھے وہاں ہونے لگی، اور مدینہ کے لوگوں کو جو بارش سے بعد میں زیادہ بارش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی ان تکلیف سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے۔ بتانا یہ ہے نبی کے وسیلے سے اور نبی کے ذریعہ صحابی نے بارش کے لیے دعا کرایا۔ صحابی چاہتے تو ڈائریکٹ جا کر کے نماز استسقاء ادا کرتے اور یہ حاجت کی لیے نماز استسقاء پڑھتے تو یقیناً بارش ہو جاتی، مگر صحابی کا یہ عمل کہ حضور سے دعا کے لیے کہیں، یعنی حضور کو وسیلہ بنائیں، ضرور اللہ رب العزت بارش نازل کر دے گا۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہم اہل سنہ کے لیے ایک ثبوت بن گیا کہ ہاں نماز استسقاء ادا کرنے سے بارشیں ضرور ہوتی ہے، مگر حضور کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنے سے بھی بارشیں ہو جایا کرتی ہیں۔ آؤ دیکھو ایک اور حدیث مبارکہ، ہم نے حضور کی عظمت کو نہیں سمجھا، حضور کے مقام کو نہیں سمجھا، اور بعد میں لوگ آئے اور باطل سوچ رکھ کر کے عقائد اہل سنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے شروع میں کہا ان کے الفاظ اتنے گنوارانہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ صاحب کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا لکھنے والے صاحب لوگ کتنے پڑھے لکھے رہے ہوں گے۔ میرے عزیز آؤ دیکھو ایک اور حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب تک جو حدیث آپ نے سنا وہ حضور کی زندگی میں تھا، مگر آؤ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے ان کو اس روئے زمین سے پردہ فرما دیا۔ حضور قبر مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک دن مروان کے دور حکومت میں ایک شخص حضور کے مزار مبارک پر آئے اور سر رکھ کر کے حضور کے مزار مبارک پر دعا کر رہے تھے۔ مروان پیچھے سے گردن پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ یہ کیا کر رہے؟ مروان مردود کہہ رہا یہ کیا کر رہے؟ تو وہ جو تھے وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ کہنے لگے جو میں یہ کر رہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا؟ سنو میں یہ جو کر رہا یہ کوئی بت کے پاس نہیں آیا، میں حضور کے پاس آیا۔ اور یہ کہنے کے بعد جب اس شخص نے اپنا چہرہ پھیرا تو مروان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے زندگی کا اکثر لمحہ حضور کے ساتھ گزارا تھا۔ میرے عزیز یہ ہے وسیلہ، اور عقائد اہل سنت کے نزدیک میں نے شروع میں کہا قرآن سے ثابت ہے وسیلہ تلاش کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے وسیلہ تلاش کرنا، اور خود میں نے آپ کو بتایا بھی شروع میں کہ نبی نے بھی وسیلہ لگایا، نبی کے صحابہ نے بھی وسیلہ لگایا، اور الحمدللہ صدیوں سے یہ اس پر عقائد اہل سنت کا ایمان ہے کہ ہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے اس کے محبوبوں کا وسیلہ لگانا درست ہے۔